کہ what is Islam's stance on slavery؟ اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، یہ کوئی ہمارے مذہب کا حصہ نہیں، ہمارے قانون کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہوا ہے کہ اسلام کوئی غلامی کی سرپرستی کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ غلامی بالکل اسی طرح سے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی جس طرح اس وقت سودی معیشت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہر گلی میں جس طرح بینک قائم ہے اور ساری دنیا کا نظام سود پر چل رہا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک زمانے میں معیشت اور معاشرت کے سارے معاملات غلاموں کے سپرد ہو گئے ہوئے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں غلام دنیا میں موجود تھے۔ بازار لگتے تھے اور ان بازاروں میں بالکل ایسے ہی بکتے تھے جس طرح آپ کسی شاپنگ مال میں جا کے کچھ اشیاء خرید لاتے ہیں۔ ایک زمانہ دنیا میں رہا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ غلامی پیدا کیسے ہوئی تھی۔ یہ پیدا اس طرح سے ہوئی کہ جب شروع میں قبیلے ایک دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہو جاتے تھے، تو اگر فرض کر لیجئے کہ کسی ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کر دیا اور وہ حملہ پسپا ہو گیا، یعنی جارحیت کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، تو جب جس قبیلے پر حملہ کیا جاتا تھا وہ پھر جنگی جرم کے طور پر حملہ آور قبیلے کے تمام مرد و عورت کو غلام بنا لیتا تھا۔ یعنی جنگ کرنے، جارحیت کرنے، کسی پر حملہ آور ہونے کے نتیجے میں، جس کو آپ وار کرائمز کہتے ہیں، تو جنگی جرم کی حیثیت سے لوگوں کو غلام بناتے تھے لوگ۔ یہ ابتدا میں معاملہ ہوا۔ جب محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت بھی یہ چیز موجود تھی، یعنی لوگ غلام بنائے جاتے تھے، عورتیں بھی پکڑ لی جاتی تھیں، جنگوں میں یہ عام طریقہ اور عام دستور تھا، اور گھروں میں غلام تھے، معیشت ساری غلاموں پر منحصر تھی، کھیتوں میں وہ کام کرتے تھے، ریوڑ وہ چراتے تھے، قافلے وہ لے کے جاتے تھے، گویا سارا کا سارا نظام ان کے اوپر چل رہا تھا۔ اس طرح کی چیز جب کبھی پیدا ہو جائے تو پھر اس میں اصلاح کیسے کی جائے؟ قرآن مجید نے اس سارے معاملے کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہمیں بہت فخر کے ساتھ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ معاملہ کیا کہ عام طور پر لوگوں کو ترغیب دلانا شروع کی مکے ہی میں کہ فک و رقبہ، یعنی یہ بڑی ہی جذباتی اپیل ہے، گردنیں چھڑاؤ۔ اس کو بہت بڑی نیکی قرار دے دیا گیا۔ اسلام کے پاس ابھی کوئی طاقت نہیں ہے، خدا کا پیغمبر دعوت دے رہا ہے، تو آپ سورہ بلد میں دیکھیے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ یہ پیغمبر جو دعوت لے کے آیا ہے یہ ایک بڑی گھاٹی چڑھنے کی طرح ہے، اور اس میں پہلا قدم کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ۔ تو غلاموں کی آزادی کی ایک بڑی ہی غیر معمولی تحریک برپا ہو گئی۔ لوگوں نے غلام آزاد کرنا شروع کیے، خرید کر آزاد کرنا شروع کیے۔ اس کے بعد اگلا قدم اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ معاشرے میں بڑی پستی میں جا چکے ہیں، لہٰذا ان کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عبد اور اما کہا جاتا تھا، غلام اور لونڈی، یہ الفاظ ترک کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کی نفسیات بدلے۔ اس کی جگہ فتح اور فتات کے الفاظ رائج کیے گئے، یعنی بوائے اور گرل یا مین اور ومن کے الفاظ۔ تو فتح اور فتات کے الفاظ رائج کیے گئے تاکہ نفسیات تبدیل ہو لوگوں کی۔ پھر یہ کہا گیا کہ جو لوگ بھی ذی صلاحیت ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے غلاموں کی شادیاں کرا دیں۔ اس کے لیے بھی ایک بڑی ترغیب دی گئی۔ قرآن مجید نے مذہبی گناہوں کے کفارے کے طور پر یہ کہنا شروع کیا، کسی نے روزہ توڑ لیا، کسی نے اور کوئی کام کیا، غلام آزاد کر دو، گویا ایک بڑی نیکی کے طور پر اس کو عام کیا گیا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ غلاموں کے معاملے میں اب یہ قاعدہ ہے کہ جو خود کھاؤ گے وہ ان کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے وہ ان کو پہناؤ گے، تمہارے اور ان کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے۔ یہ گویا ان کے اسٹیٹس کو بلند کرنا بھی تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے اتنی مشکل پیدا کر دینا بھی تھا کہ وہ ان کو آزاد کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہ مراحل کے بعد پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے۔ اب پہلی جنگ کا موقع آ گیا، یہ جو بدر کی جنگ ہے۔ تو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ کر کے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں کہ اب جنگ ہونے والی ہے، تو جنگ کے بارے میں احکام دیے۔ یہ احکام سورہ محمد میں بیان ہوئے ہیں۔ اس میں پھر یہ کہا گیا کہ اب اگر اس جنگ میں قیدی پکڑے جائیں گے تو کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، ان میں سے
جن قیدیوں کو بھی تم پکڑو گے یا انہیں احسان کے طور پر چھوڑ دو گے یا فدیہ لے کر چھوڑ دو گے. تو اس طرح سے غلامی جہاں سے پیدا ہوتی تھی، جنگ سے پیدا ہوتی تھی، اس کا خاتمہ کر دیا گیا. کسی چیز کو جب آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر سیلاب کہیں سے آ رہا ہے تو پہلے جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو بند کیجیے. تو قرآن مجید نے جنگ میں غلام بنانے، لونڈی بنانے پر پابندی لگا دی اور صاف صاف اعلان کر دیا کہ اب دو ہی شکلیں ہوں گی. دنیا کا یہ پرانا رواج ختم کر دیا گیا ہے. تمہیں جنگ پیش آ رہی ہے تو یا تم فدیہ دے کے رہا کرو گے یا احسان کے طور پر رہا کرو گے. یہ غلامی کے پیدا ہونے کے دروازے کو بند کرنے کا عمل تھا. ادھر بہت سی اصلاحات ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی تھیں جو پہلے سے غلام تھے. جو پہلے سے غلام تھے، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو ایک ہی دن میں آزاد کیوں نہیں کر دیا گیا. وہ شاید نہیں جانتے کہ یہ سارے 18-19 سال کے نہیں تھے، یہ بوڑھے تھے، یہ لنگڑے تھے، یہ لولے تھے، یہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے. اگر اگلے دن یہ کہہ دیا جاتا کہ آج سب کے سب آزاد ہیں تو عورتیں کہبہ گری کرنے پر مجبور ہو جاتی، مرد بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے، کسی کے پاس سر چھپانے کی چھت بھی باقی نہ رہتی. تو قرآن مجید نے ایک تدریجی طریقے سے جو غلام تھے ان کے لیے آزادی کی راہ کھولی اور آخر میں پھر سورہ نور میں یہ قانون نازل کر دیا کہ ہر وہ غلام اور لونڈی جو یہ ثابت کر دے کہ وہ اپنے پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا کر لے گی تو وہ مکاتبت کی درخواست کرے. یہ ایک خاص اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے مالک سے یہ کہے گی یا وہ غلام یہ کہے گا کہ مجھے آپ 1 سال یا 6 مہینے کی مہلت دے دیں، میں اس مہلت میں اتنا روپیہ کما کے آپ کو دے دوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ غلام اور لونڈیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی کمائی مالک کی کمائی سمجھی جاتی تھی. تو اس اقدام کے نتیجے میں اب گویا ان کی کمائی ان کی ہو گئی اور ایک مدت مقرر ہو گئی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھیک نہیں مانگیں گے، یہ کعبہ گری نہیں کریں گے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر لیں گے. اور اس میں پھر یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ مکاتبت کرنا لازم ہے. جس غلام اور لونڈی کی طرف سے بھی یہ درخواست ہے اسے لازماً قبول کر لیا جائے. یہ میں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا اپنی کتاب میں کہ گویا غلاموں کے ہاتھ میں ان کی آزادی کا پروانہ پکڑا دیا گیا کہ اگر تم اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہو تو جاؤ، تمہارے لیے آزادی کی راہ کھول دی گئی ہے. یہ طریقہ قرآن نے اختیار کیا. اس وجہ سے یہ اسلام پر محض تہمت ہے کہ اس میں غلامی کا کوئی انسٹیٹیوشن ہے. اس نے پہلے سے موجود ایک لعنت کو ختم کرنے کے لیے نہایت اچھا طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی پہلے پابندی لگا دی کہ اب کوئی غلام بنایا نہیں جائے گا، موجود غلاموں کے لیے راہ کھول دی. ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سود ناجائز ہے تو آپ دیکھیے کہ اگر اس کے اگلے لمحے میں یہ کہوں کہ کل سے سارے بینک بند کر دیے جائیں گے تو لوگ چلا اٹھیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ غلاموں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں. تو قرآن نے بالکل وہی کیا جو کسی بھی خرابی کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جہاں سے وہ پیدا ہو رہی ہے وہ دروازہ بند کر دیا جائے اور موجود جو کچھ ہے اس کے لیے راہ کھول دی جائے. تو یہ طریقہ اختیار کیا. اتنی شدت اگر قرآن نے جی کی تو اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمارے مغل حکمران رہے ہیں، ٹرکس رہے ہیں، ان سب کے حرم رہے ہیں اور ان میں لونڈیاں ہی لونڈیاں تھیں. یہ یعنی اتنی اگر واشگاف ہدایت تھی تو کیا انہوں نے اوپنلی اس کو ڈینائی کیا یا اس کو سمجھے نہیں، یا جو وقت کے کلرجی تھی انہوں نے اس کے حق میں فتویٰ دی؟ اس سے بڑی ہدایت یہ تھی کہ قرآن نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوگی. یعنی وہ لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی. اس کا اعلان کر دیا گیا. صرف اعلان نہیں کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جلیل القدر خلفاء نے خالص جمہوری اصول پر حکومتیں قائم کر کے دکھائیں اور چلا کے بھی دکھائیں. لیکن کتنے دن، 25-30 سال بھی نہیں گزرے کہ بادشاہت قائم ہو گئی. تو اس لیے لوگ عام طور پر کسی اصلاح کو آسانی سے قبول نہیں کرتے. قرآن مجید نے جو کچھ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. خدا کے پیغمبر نے جو کچھ کیا اس کی تفصیلات بتا دی ہے. لیکن لوگ آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بہت سے راستے نکال لیے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ملوکیت اور بادشاہی آ گئی.